ویسے تو ہم نارملی 3 بم نیوز کیا کرتے ہیں اور ایک سیریس ٹاک کیا کرتے ہیں، لیکن 2016 کا ہمارا آخری شو تھا تو ہم نے ساری چھوٹی نیوز کو مس کرایا اور ہم نے کہا آج اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک چل رہا تھا، اسرائیل ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس اور ورلڈ وار 3 کی کچھ بات چیت. تو ہم نے کہا آج سارا اس کو ذرا ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے اور ہم آپ سے ملتے ہیں پورے ایک سال بعد 2017 میں. یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز اسرائیل، بچپن کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، بلکہ پورا ہو چکا ہے، کیونکہ بڑے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ باکسنگ چل رہی ہے نتن یاہو اور اوباما ایڈمنسٹریشن کے درمیان. ساری زندگی بچپن سے ہم یہ سنتے آئے تھے، ابو دادا میرے بتایا کرتے تھے کہ اسرائیل کو اگر پوچھتے ہیں نا، اگر وہ حکم دیتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ اوے جمپ لگا، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کہتا ہے سر 2 فٹ جمپ لگاؤں یا 4 فٹ جمپ لگاؤں. تو اب وہ پرانی دوستیاں اب دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہیں. اب اس دشمنی کی وجہ کیا بنی؟ اس وقت جو غصہ شدید چڑھا ہوا ہے نتن یاہو کو، جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، اس کی وجہ یہ بنی کہ تھوڑے دن پہلے نیوزی لینڈ جو ایک شریف سا ملک ہے، اس نے یہودی سیٹلمنٹس جو اسرائیل بنا رہا ہے غزہ پٹی پہ، اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن لایا، جس کو پہلی بار ہسٹری میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس کو ویٹو نہیں کیا. اس پہ ان کو بہت تپ چڑھی ہوئی ہے اسرائیلیوں کو کہ بھائی ساری زندگی تو ساڈا بندہ رہا ہے، اب تم اس کو ویٹو نہیں کر رہے. اور اس نے آگے سے بڑا اس کو بولا ہے، پہلے اس نے اوباما کو بولا، کل رات جان کیری جو سیکرٹری اسٹیٹ ہے اور اس کی نتن یاہو کی، ان کی آپس میں کافی جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. اور صرف یہ نہیں، یونائٹڈ نیشنز کے فلور پہ ان کے نیوزی لینڈ کے جو فورن سیکرٹری تھے اس سے بھی اس کا پھڈا ہو گیا، اور آگے سے اس نے کہا کہ یہ ڈیکلیریشن آف وار ہم سمجھیں گے اگر تم نے اس قرارداد کو واپس نہ لیا. اور آگے نیوزی لینڈ نے کہا نکل دیکھ لیں گے، تیرے جیسے بدماش اور بھی ہم نے بڑے دے. شریف صاحب ملک ہے، اس کو تنگ کر رہے ہیں. اب اس سارے رولے میں جو وڈ بی پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایک ٹویٹ ماری ہے، اور اب دیکھیں ذرا، اب آپ پھر خود اندازہ کریں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. بڑا ہی پیار ہے انہیں ویسے اسرائیل سے. We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the United States, but not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal. And now this UN. Stay strong, Israel. January 20th is fast approaching. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بتا رہے ہیں کہ اسرائیل بچے حوصلہ کر، میں آ رہا ہوں، میں تیری سپورٹ فل کرنے آؤں گا. اب میرے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے گزارش ہے کہ یار کیا آپ برگر بچے، آپ بزنس کریں، انجوائے کریں، آپ کیا ان جائنٹس کے بیچ میں آگے پھنس رہے ہیں؟ آپ کو نہیں آئیڈیا ابھی پوٹن کیا چیز ہے، وہ بلی ہے پورا. نتن یاہو آپ کو نہیں پتا کیا چیز ہے، یہ سارے سرٹیفائیڈ وہ ہیں بلیز. اور آپ تو بھی کل کے بچے ہیں، ابھی تو آپ کو پتہ لگے گا جب آپ 20th کو جب سیٹ سنبھالیں گے نا. آپ سمجھتے ہیں یہ بہت آسان ہے سب کچھ، نہیں جی. دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹرمپ اسرائیل کو اس معاملے میں سپورٹ کرے گا اور کہاں تک یہ پوٹن سے یا تو اس کا پھڈا ہوگا یا اس کی لڑائی ہوگی. اسرائیل کا جو غصہ ہے اس کی ایک وجہ مڈل ایسٹ کے حالات بھی ہیں. اگر مڈل ایسٹ کو ہم دیکھیں تو بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا سٹرونگ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا تھا، سعودی عرب، بڑے عرصے سے اس کی اجارہ داری قائم تھی. پیٹرولیم کی پرائسز، ساری دنیا کا پیٹرول وہ وہاں سے جاتا تھا، اور ایک تو حج کی وجہ سے بھی، اور ان کی بڑی سٹرونگ اکانومی تھی. اور دوسری طرف جو ان کے رائیول تھے ایران، ان پہ انہوں نے بڑی سٹرونگ پابندیاں لگائی ہوئی تھی. اب اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں بڑے حد تک اچھے تعلقات ہوئے ایران سے، اور انہوں نے ایران پہ کئی پابندیاں بھی ہٹا لیں، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں ساری پابندیاں دوبارہ لگا دوں گا. تو اب وہ جب دیکھ رہے کہ ایک ایران بھی ایک سعودی عرب کے ایکویلنٹ ایک پاور کھڑی ہو رہی ہے، تو یہ اسرائیل کو برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ بالکل آپے سے باہر ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنے کے چکروں میں ہے. اور اس کو جو بھی اپوز کرتا ہے، اگر کوئی بھی کنٹری اس کے اگینسٹ ریزولوشن لاتا ہے تو وہ آگے سے بدمست ہاتھی کی طرح بیان دینا شروع کر دیتا ہے اسرائیل. اب دیکھیں اتنی مزے کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے، ایک طرف تو ایران ورسز اسرائیل جو پہلے بھی تھا اور اب مزید انٹینسیفائی ہو رہا ہے، ایران ورسز سعودی عربیہ بہت، کیونکہ اب دونوں ایک بیلنس آف پاور بنتا نظر آ رہا ہے. اور ایک طرف ٹرمپ پلس نتن یاہو ٹیم ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی بات کس طرف جا رہی ہے. ادھر پوٹن بھی بہت تپا ہوا بیٹھا ہے. اگر شام کے حالات دیکھیں، وہاں پہ
جو طیب اردگان ہے ٹرکی میں وہ بھی امریکہ کو تقریباً گڈ بائی کہنے کے چکروں میں ہیں. وہ رشیا کے ساتھ مل چکے ہیں اس وقت. بڑی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ساری ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟